الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آج اپنے مرکز مسجد ابو ہریرہ اخلاق ٹاؤن فورٹ عباس میں موجود ہوں۔ اس کی بنیاد ہم نے سن 2003 میں رکھی۔ ایک کچا کوٹھا بنایا تھا اور آبادی بالکل کم تھی، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پہ توحید کا بوٹا لگایا، توحید کا مرکز بنایا، کچا کوٹھا بنایا، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ الحمدللہ آج یہ ایک بہت بڑا تناور درخت بن چکا ہے۔ یہ میری محنت، یہ میری پنیری آپ کے سامنے ہے۔ یہاں سے الحمدللہ 20 بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس یہ 100 کے قریب الحمدللہ بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں، اور 9 بچیاں ایسی ہیں جو قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں۔ قاری محمد بلال صاحب اور ان کی اہلیہ کو یہاں پر میں نے تعینات کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ماشاءاللہ بہترین وہ محنت کر رہے ہیں، اور اللہ کا گھر یہ آباد ہے، یہ ہمارا مدرسہ آباد ہے۔ یہ یہاں پر غریب آبادی ہے، غریب لوگ رہنے والے ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ دیکھ کے بہت ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بار بار کہتا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ یہ ساتھیوں کے تعاون سے، ساتھیوں کے پیار اور محبت سے، اہل محلہ کے پیار اور محبت سے الحمدللہ یہ سب لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 100 بچہ یہاں پر اب زیر تعلیم ہے، اور الحمدللہ بہت سارے بچے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک مکمل کر لی ہے، اور بچوں نے مکمل کر لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک پڑھاتا ہے یا قرآن پاک سیکھتا ہے یا اس کو سکھاتا ہے، یہ بہترین انسان ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی حوالے، کسی نہ کسی طرح ہم قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائیں، یا قرآن پڑھانے والے بن جائیں، یا قرآن سیکھنے والے بن جائیں، یا قرآن پاک پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کرنے والے، سیکھنے والے ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں، اور جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، دلواتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، ہم ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو جائیں۔ کسی بھی حوالے سے ہمارا جو سلسلہ ہے، تعاون ہے، جو ہم منسلک ہو جائیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ، یہی چیز ہمیں ہمارے قبر میں کام آنے والی ہے، آخرت میں کام آنے والی ہے۔ الحمدللہ آج ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ہم نے، ایک وقت تھا کچے کوٹھے سے یہاں سے آغاز کیا تھا، ریت ہی ریت تھی ہر طرف، تو یہاں پہ ایسا وقت بھی تھا میں اکیلا اذان دے کے، اکیلا ہی تکبیر کہہ کے اپنی جماعت پڑھ لیتا تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اب تو مجھے یہاں پہ بڑی جماعت عطا فرما دی ہے، بڑی محبت کرنے والے دوست ہیں، ساتھی ہیں، جماعتی ہیں، الحمدللہ کثیر جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے جتنے بھی اس مسجد کے نمازی ہیں، جمعہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ سبھی لوگ محبت کرنے والے ہیں۔ تو آج یہ میری پنیری، آج یہ میری جو محنت ہے آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر جو ہمارے محترم قاری بلال صاحب کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے مالی حیثیت میں اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے اہلیہ محترمہ یہاں پہ بچیوں کی تعلیم ان کو حفظ کروا رہی ہے، اور میں اس ویڈیو کی وساطت سے آپ سے کہتا ہوں، بہترین ماحول ہے، اپنی بچیوں کو یہاں پر درجہ حفظ میں داخل کروائیں، اور بہترین رزلٹ انشاءاللہ آپ کو 15-20 دن میں ملے گا۔ تو بہترین بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، درجہ حفظ میں 8 بچیاں ہم نے ابھی 1 ماہ پہلے شروع کیا ہے، یہ درجہ حفظ صرف 1 ماہ پہلے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ 8 بچیاں داخل ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے 1 پارہ، کسی نے 2 پارے حفظ کر لیے ہیں۔ تو بہت ہی احسن طریقے سے الحمدللہ قرآن پاک کی تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ حفظ کروایا جا رہا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے کہوں گا
جن بھائیوں کی بیٹیوں نے پرائمری پاس کر لی ہے، 8ویں پاس کر لی ہے، تو یا کوئی بھی کلاس میں وہ قرآن پاک کی تعلیم لازمی اپنے بچوں کو دیں۔ ایک گھر میں ایک بیٹی تو آپ کی حافظہ ہونی چاہیے، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ محنت، یہ کام دین کا دل لگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات ہے اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری محنت کاوش قبول فرمائے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ ہاں بھائی بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اونچی بولو بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اللہ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ گھر میں جا کر کیا کہنا چاہیے؟ گھر سے جب نکلیں تو کیا کہنا ہے؟ گھر سے جب نکلتے ہیں تو پھر کیا کیا نکلنا ہے؟ نہیں بیٹا، پھر بھی اسلام کہنا ہے، پھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، گھر میں داخل ہو یا باہر نکلو تو کیا کرنا ہے؟ تو انہی باتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ صحیح قبول فرمائے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو دین سے دور ہے، اپنے بچوں کی مسجدوں میں نہیں بھیجتے، تعلیم حاصل نہیں کرواتے، ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور داخل کروائیں۔ اس یہاں پر جو رہنے والے اہل محلہ ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ اپنے بچوں کو ادھر بھجوائیں، اور شہر کے جو لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں، یہ ساتھ یہ دکھائیں ذرا کیمرے، یہ مدرسہ ہے ہمارا، ادھر بچیاں حفظ کرتی ہیں، بہترین باپردہ انتظام ہے، اور پڑھانے والی ہماری معلمہ ہے، قاری بلال صاحب کی اہلیہ محترمہ ہے، ماشاءاللہ وہ بہترین قاری ہے۔ اور مدرسہ جو خانپور میں محترم قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کی بخشش فرمائے، تو ان کے مدرسہ سے وہ فاضل ہے، درجہ کتب پڑھی ہوئی ہے، حفظ بھی کیا ہوا ہے، تو بہترین قاریہ ہے، عالمہ ہے، تو یہاں پر اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے بھجوائیں اور یہاں پر ان کی تربیت کے لیے بھجوائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جنت میں اکٹھا فرمائے، آمین کہہ دو بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جن کے فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، بوڑھے ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔